ایٹمی طاقت گئی اخ اکس نبرد آزما کھڑا ایٹمی جنگ کس دہانس تام واچے اگرچہ پور جنگ گو نہ کی الحمدللہ مگر تھوڑا بہت اس وچ کہ ایل او سی ایس پہ بارڈرن پہ خاص کر جموں کشمیر مز یم سن حد متارکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول آر پار یم لوک روزان کت کن گئی تہذ زندگی تہس نہس اس وچ کت کن گئی درجن وا قیمتی جان گئی ضائع اس وچ کہ کت کن گئی درجن واد گھر تباہ روزگار گو ختم مصیبت آو اجکن لوکن اس پہ جموں کشمیر کن لوکن پہ بزرگوں دوستو ہمارے دل رو رہے ہیں جب ہم وہ تصاویر دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر 12 سالہ زین اور اس کی بہن اروا ہنستے ہوئے یہ دونوں بچے کس طرح سے اس گولہ باری میں ہلاک ہو گئے ان کی تصاویر آج بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے یہی منظر آر پار تھا ہم نے دیکھا کس طرح سے آج اس کی والدہ چیخ و پکار رہی ہے اپنے ان بچوں کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا والد ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے دنیا کے لیے یہ ایک علاقائی یا ایک ٹیریٹوریل ایشو ہوگا میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے شاید یہ ایک ٹیریٹوریل ایشو ہوگا ایک زمینی مسئلہ ہوگا ایک زمینی تنازع ہوگا لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے جو روز اول سے اس تنازع کو جھیل رہے ہیں یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا بزرگوں آخر کب تک ہم اس انپریڈکٹیبل سچویشن میں اس غیر یقینی صورتحال میں رہیں گے ہر کوئی کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہے لیکن کشمیریوں کی کوئی بات نہیں کر رہا ان سے نہیں پوچھا جا رہا جموں کشمیر کے لوگوں سے نہیں پوچھا جا رہا جو یہاں رہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کے خواب کیا ہیں ان کے آئندہ نسلوں کے لیے امنگیں کیا ہیں امیدیں کیا ہیں کیا ہم کبھی سکون دیکھ پائیں گے کیا ہم کبھی امن دیکھ پائیں گے کیا ہمارے زخم کبھی بھریں گے کیا یہ تنازع کبھی حل ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے فوجی برتری دکھانے کی جو پالیسی ہے وہ صرف اور صرف تباہی لا سکتی ہے جسے ہم انگریزی میں ملٹری ون اپ مین شپ کہتے ہیں اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے اس کا فائدہ وہ ایجنسیز اٹھا رہی ہیں وہ فرمیں اٹھا رہی ہیں وہ انسٹیٹیوشن اٹھا رہے ہیں جو ہتھیار بناتے ہیں جو جہاز بناتے ہیں جو تباہ کن سامان بناتے ہیں اور کشمیری سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا بھارت اور پاکستان واقعی امن چاہتے ہیں یا ایک دوسرے پر
سبقت چاہتے ہیں. یہاں کے عوام، جموں کشمیر کے عوام جنگ نہیں چاہتے. جموں کشمیر کے عوام امن چاہتے ہیں. ہم حل چاہتے ہیں. ہم مسائل کی طوالت کو نہیں چاہتے. ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں. ہم دلی امید کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز نے جس طرح فیصلہ کیا کہ سیز فائر کو بڑھایا جائے 18 مئی تک، جموں کشمیر کے عوام کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ 18 مئی تک نہیں، اس سیز فائر کو پرماننٹ بنیادوں پر کیا جائے. حیرت اس بات کی بھی ہمیں ہوتی ہے کہ اگر ڈی جی ایم اوز فون اٹھا کر آپس میں بات کر سکتے ہیں تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی قیادت کیا آپس میں بات نہیں کر سکتے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج نہیں ہو سکتے؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. لیکن افسوس یہ ایک ایسا سچ ہے کہ اگر آج ہم اس سچ کو بولیں گے تو ہمیں ملک دشمن ہونے کا لیبل لگایا جاتا ہے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں، جو لوگ تباہی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ میوچول ڈسٹرکشن کو انشور کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ آج کے دور میں نیشنلسٹ ہیں. لیکن جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں، انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، ریزولوشن کی بات کرتے ہیں، وہ اینٹی نیشنل ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بر صغیر کی قیادت کو، جنوبی ایشیا کی قیادت کو، یہاں کی جو ہماری قیادت ہو، ان کو عقل دے، ان کو شعور دے تاکہ وہ ان معاملات کو سمجھ سکے. آخر پر میں ان تمام خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کرتا ہوں جنہوں نے اپنے لخت جگر کھو دیے اس جھڑپ میں. بلا وجہ کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا، بلا وجہ انسانی جانوں کا اتنا زیادہ زیاں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر دے، انہیں ہمت دے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 70 سال سے معاملات و واقعات. زخمیوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے. اور ہم سب کی یہ اس وقت کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، معاونت کریں. ہمارا بھی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے دارالخیر. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے ہم ان لوگوں تک پہنچیں جو اس وقت ہماری ہمدردی کے، خاص کر جو LOC پر لوگ رہ رہے ہیں، ان کی ہیلپ کے لیے، ان کی مدد کے لیے ہم سامنے آئیں. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں اور حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان کو اچھا خاصا معاوضہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگیاں پھر شروع کر سکیں.